بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک کہتا ہوں، جس کے آنے میں چند ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اور آج کا وظیفہ بھی رمضان کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کے ہاتھوں میں بے شمار دولت آ جائے گی۔ آج میں اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کا ایک وظیفہ لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دولت سے نواز دیں، ان کو رزق عطا فرما دیں، تو وہ یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی رزق کی تنگی پر ناراض ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، اور اس رزق کی تنگی کا شکوہ پھیلائے، یعنی رزق کی جو تنگی ہے اس کی لوگوں کے سامنے شکایت کرے اور صبر نہ کرے، تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت غصہ ہوگا۔ اس فرمان مبارک میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ تعلیم ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ جتنا بھی اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے رزق کم عطا کر دے، جسے چاہے زیادہ عطا کر دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے آگے گلے شکوے کرنے والے؟ وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، جو بہتر جانتا ہے ان کے لیے وہی کرتا ہے۔ ناظرین، رزق کی تنگی اور غربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنے اور شکوہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ انسان پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں جو کہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان غریب ہو جائے اور ضروریات زندگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی جب ایک بندہ غریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس خرچہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں پریشانی بن جاتی ہے، ضروریات زندگی جو کہ اس کی روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، طرح طرح کے گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑھنے سے ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو نوکری نہ ملتی ہو، قرض زیادہ ہو، مال میں برکت نہ ہو، یا پھر کسی صورت میں ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو، ان کو چاہیے کہ اس وظیفے کا ورد لازمی کیا کریں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نوکریاں بھی ملی، لوگوں کو کاروبار میں منافع بھی ہوا، بہت سے ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے آج وہ دولت مند ہیں۔ ایک شخص نے اپنا حال بتایا کہ میں غریب تھا کہ روڈ پر بھیک مانگنے لگ جاتا، لیکن اس وظیفے کو جب سے پڑھنا شروع کیا تو حیران ہو گیا، کیونکہ غیب سے مسلسل رزق ملنے لگا۔ ناظرین، جب جمعے سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، یعنی جمعے کی نماز ادا کر لیں، سنتیں بھی ادا کر لیں، تو پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور 1000 مرتبہ 1000 دفعہ آپ نے اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں، یا مالکو یا رازقو، اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک 1000 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، ان کا ذکر کر لینا ہے، ان کا ورد کر لینا ہے۔ یاد رکھیں، 1000 مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو نام پڑھ کر پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دولت حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے دولت سے نواز دیں گے کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کا جمعہ ہو، اللہ پاک کے اسم مبارک کا ذکر ہو، اور آپ روزے کی حالت میں ہو، تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما کر آپ کو دولت سے نواز دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور یہ تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔
جو کہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک پر مشتمل ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے، رمضان میں بھی کریں، رمضان کے بعد آنے والے جمعے میں بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔